محترم حضرت علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب وہ آپ کی سماعتوں پہ حوالے ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے تاکہ پیچھے سے آنے والے خود ہی پیچھے بیٹھ جائیں۔ سائڈ پہ رکھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلی المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھے صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میں نے دیتی گئی تجمبل میں آ گیا ذرا میں نے لائیو چلانا پیا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا نامدار سبحان اللہ غم گساروں کے غم گسار سید الابرار احمد مختار شافع روز جزا مال کے حرد و سرا محبوب کبریا امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ کروڑوں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد معزز حاضرین قولی شریف کی یہ پاک بزم انتہائی میرے عزیز ماسٹر محمد ارشد صاحب گلزار احمد ان کی والدہ کی ایصال ثواب بخشش مغفرت بلندی درجات قولی شریف کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا آمین۔ اور جتنے آپ احباب محفل میں تشریف فرمائے ہیں آج کی اس پاک محفل کا صدقہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں دونوں میں سے ایک فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت قرآن پاک کی جس آیہ مقدسہ کیا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ذکر اس انداز میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد کسی ہیل و حجت کی گنجائش نہیں چھوڑی۔
بلکہ یوں کہہ دیں کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وقدار ربوں کا، رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دلی بھی زور سے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کا رسول، اللہ مخاطب ہے اپنے رسول سے، اللہ بات کر رہا ہے اپنے محبوب سے، اور بات کس انداز میں کر رہا ہے؟ فرمایا وقدار ربوں کا، اے پیارے کملی والے تیرے رب نے آج یہ فیصلہ سنا دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدو، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ایاہو اللہ کی جائے گی۔ بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا پیارے محبوب یہ فیصلہ میں تجھے سنا رہا ہوں، تو سارے امتیوں کو سنا دے، ساری کائنات کو بتا دے کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماشاء اللہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ ماشاء اب اللہ، درمیان کے اندر کوئی بات چھوڑی نہیں، اللہ اور رسول کا تعلق، فرمایا وہ تو یہ ہے کہ رب فیصلے کرنے والا اور محبوب فیصلے لے کر امت تک پہنچانے والا، فرمایا محبوب میں تجھے بتا رہا ہوں، اور یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے جو میں نے سنایا ہے، محبوب نے سنا ہے، حضور نے سن کر اعتراض نہیں کیا، حضور نے سن کر فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی۔ دنیا کے اندر ہر فیصلہ جو ہوتا ہے، کسی عدالت میں فیصلہ ہو تو اس کے خلاف اپیل لی جاتی ہے، وہ بڑی عدالت میں اپیل لی جاتی ہے، لوئر کورٹ کا فیصلہ ہو تو سیشن میں اپیل لی جاتی ہے، سیشن کا فیصلہ ہو تو ہائی کورٹ میں اپیل لی جاتی ہے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو تو سپریم کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے، سپریم کورٹ فیصلہ سنا دے، آخری فیصلہ صدر کے پاس جا کے ہوتا ہے، لیکن میں صدقے جاؤں جب سارے کے سارے آخری فیصلہ صدر کا فیصلہ آ جائے تو یہ سب سے بڑی سپریم عدالت ہوتی ہے، اس کے بعد اپیل کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ فرمایا پیارے محبوب یہ فیصلہ دنیا کی کسی عدالت کا نہیں ہے، یہ فیصلہ دنیا کی کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ فیصلہ کوئی دنیا کے تاریخ دانوں کا نہیں ہے، کتابیں لکھنے والے مصنفوں کا نہیں ہے، پیارے حبیب یہ فیصلہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جہاں اپیل کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اپیل تو اس نے کرنی تھی جو فیصلہ سن رہا ہے، محبوب تجھے سنا رہا ہوں، اور محبوب نے بھی یہ تسلیم کر لیا، فرمایا اس کے بعد نہ کوئی اپیل کرنے والا نہ کوئی اپیل سننے والا، فرمایا فیصلہ یہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، آج کے بعد اگر عبادت کی جائے گی تو اللہ کی عبادت کی جائے گی، اگر حسن سلوک کیا جائے گا تو والدین کے ساتھ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اب آپ اندازہ لگائیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے قرآن کے الفاظ ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، محبوب رب فیصلہ سنا رہے اللہ تعبدوا ماشاء اللہ، الا ایاہ، آج کے بعد عبادت صرف اللہ کی جائے گی، سجدہ اللہ کو کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادتیں کی جائے گی، عبادت دنیا کے اندر کسی اور کی جائز نہیں ہے، وہ فرشتہ ہو، وہ نبی ہو، وہ غوث ہو، وہ قطب ہو، وہ کلندر ہو، جو بھی ہو، جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کی جاتی ہے۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ، اللہ کی۔ اے گل جڑی ہے نا، اے دل وچ لکھ لو تے یاد کر لو تے بھلی کدی بھی کسے نہیں، اونج لوگ جڑے نا مینے دیندے رہندے بھئی تم عبادت کرتے ہو ولیوں کی، میں نے کہا ولیوں کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، بے شک بے شک، اللہ کی قسم ہم عبادت اس دھرتی پر اس زمین پر صرف اپنے اللہ کی کرتے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اس خدا کی ہے۔ اب جو حضور کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، حضور کی عبادت نہیں کی جاتی، حضور کی عبادت نہیں، بولو حضور کی عبادت نہیں کی۔ حضور تو دنیا کو بتانے والے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکے کے اندر آ کے جو پہلا پیغام سنایا تھا وہ پیغام ہی یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو میرے ساتھ آج وعدہ کرو، اقرار
اس بات کا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کوئی بھی کسی اور کی نہیں کرتا. جو کسی اور کی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا, وہ کافر ہوتا ہے, وہ مشرک ہوتا ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد عبادت کرتا ہے وہ صرف اللہ کی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی داتا صاحب جاتے ہو پھر کیا کرنے جاتے ہو اگر عبادت اللہ کی ہے؟ غوث پاک کی 11ویں دیتے ہو تو عبادت اللہ کی ہے تو 11ویں کیوں دیتے ہو؟ عبادت اللہ کی ہے تو درباروں پہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ یہ جو درباروں والے ہیں یہ اللہ کے شریک ہیں؟ اچھا اللہ بھائی ایک بندے سے جا کر پوچھو تو داتا صاحب گیا ہے اس سے جا کر پوچھ لے کہ تو اس کو اللہ کا شریک سمجھ کے آیا ہے؟ وہ کہے گا شریک سمجھ کے نہیں آیا, میں اللہ کا معبود سمجھ کے آیا. سبحان اللہ میں اللہ کا معبود اس کا بندہ سمجھ. بھائی اس کو اللہ سمجھتا ہے قبر والے کو؟ وہ کہے گا اللہ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ ہے. تو میں نے کہا جب وہ جانے والا کہہ رہا ہے میں یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ بندہ ہے, یہ بندہ ہے, یہ بندہ ہے, یہ اس کا پیارا بندہ ہے, یہ محبوب بندہ ہے, یہ مقرب بندہ ہے, یہ ولی بندہ ہے, یہ اس کا قربت والا ہے. میں نے کہا جب بندہ مانتا ہے پھر ایک بار نہیں 8 بار بھی آئے شرک نہیں ہوگا. اس لیے وہ جانتا ہے کہ قبر میں لیٹا ہوا اللہ کا بندہ ہے, یہ شان والا ہے, اس کا اللہ وہ ہے جس نے اس کو شان عطا کی. یہ شرک تو نہیں ہوتا. غوث پاک کا نعرہ لگانے والا, مولا علی کی بات کرنے والا, بندوں کے لیے مولا کہتے ہو؟ میں نے کہا مولا کہتے ہیں, صرف کہتے نہیں مولا مانتے ہیں. ماشاء اللہ بے شک دلی نہیں زور سے کو سبحان اللہ. کہنے لگے اللہ بھی مولا ہے, جبریل بھی, قرآن اللہ بھی مولا ہے تو نبی بھی مولا ہے. میں نے کہا بالکل. علی بھی مولا ہے. میں نے کہا بالکل. کہنے لگے یہ شرک ہو گیا. میں نے کہا یہ شرک نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اسلام کی تعلیم ہے. قرآن اٹھا کر کو دیکھو اللہ فرماتا ہے میں مولا ہوں تمہارا, جبریل مولا ہے تمہارا. فرمایا میں بھی مولا ہوں, جبریل بھی مولا ہے, مومنین مومن بھی مولا ہے. ماشاء اللہ ماشاء میں اللہ صدقے جاؤں مومن مولا ہے تو جو امیر المومنین ہے. ماشاء اللہ. میں نے کہا مولوی صاحب آپ بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا سبحان اللہ. سمجھو کہو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو. لوگوں جس نے مجھے مولا مانا ہے نا فاز علی المولا, اس کا علی بھی مولا ہے. میں نے کہا ہم تو حضور کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا میں نے فیصلہ کر دیا ہے, فیصلہ میں نے یہ کیا عبادت صرف میری کی جائے گی, کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. تم جاؤ غوث پاک کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھو, تربیت حاصل کرو. بابا فرید کے دربار جاؤ, تربیت حاصل کرو. ولیوں غوثوں قطبوں ابدالوں قلندروں اماموں کے پاس جاؤ, تربیت حاصل کرو. اللہ کے بندے سمجھ کر تم جاتی ہو. اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے قریب ہیں, تم ان کے قریب بیٹھتی ہو, ان پر رحمت برستی ہے, اس کا حصہ تمہیں بھی عطا ہوتا ہے. بخشش کے پیغام ان کے پاس آتے ہیں, بخشش کے پیغام تمہیں بھی سنائے جاتے ہیں, گناہ تمہارے بھی معاف ہو جاتے ہیں. میرے قریبیوں کے پاس جب بیٹھتی ہو نا, فرمایا تمہیں بھی اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں میں بیٹھا کرو. ماشاء اللہ. سنگت سچے لوگوں کی اختیار کیا کرو. میں نے کہا اللہ تو فرماتا ہے سچے بندوں کے ساتھ بیٹھا کرو, اور تم نیک بندوں کا رشتہ امت کا رشتہ نیک بندوں سے توڑتے ہو, اور رشتے توڑنے والا مومن نہیں ہوتا, رشتے جوڑنے والا مومن ہوتا ہے. یہ کہنا ولیوں کے پاس نہ جاؤ, غوثوں کے پاس نہ جاؤ, کتبوں کے, میں نے کہا رشتے توڑ رہے ہو. اللہ تو محبت کے رشتے جوڑتا ہے. اللہ کی قسم حضور کی حدیث ہے قیامت کے دن آواز آئے گی این المتحابین فیا, این المتجالسین فیا, اور کہاں ہے وہ بندے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے پیار کرتے تھے, اللہ سے محبت کرتے تھے, اللہ کے لیے سجاتے تھے, اکٹھے ہو جاتے تھے. آج آئے اکٹھے بیٹھنے والے, آج آئے اکٹھے
محبت کرنے والے لوگ میرے لیے پیار کرتے تھے، میرے لیے بیٹھا کرتے تھے، میرے لیے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اس کے بدلے کے اندر جنت عطا فرمانے والا ہوں۔ ماشاءاللہ ہاں اللہ والوں سے پیار، لیکن ہر بندہ پیار کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ بے شک درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بولو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہر کسی سے پیار ہم بھی نہیں کرتے، ہر کسی کی قبر پر چادریں ہم بھی نہیں چڑھاتے، ہر کسی کے دربار اور مزار ہم بھی نہیں بناتے، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ذرا پیار سے کہہ لو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ رشتے توڑنے والا مومن نہیں ہوتا، رشتے جوڑنے والا مومن ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ حضرات اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو رشتے جوڑتا ہے نا وہ مومن ہے، ماشاءاللہ جو ان سے رشتے توڑتا ہے وہ مومن ہو سکتا۔ نہیں قرآن نے کہا پہلا فیصلہ تو یہ ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، اس کے خلاف اپیل نہیں ہوگی، عبادت اللہ کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ سبحان اللہ یہ نہیں اب بتایا گیا کہ کون کون سے والدین ہیں جن کے ساتھ بھلائی کرو، فرمایا والدین نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اچھے عمل کرتے ہیں، اچھے عمل نہیں کرتے، والدین جو ہے پڑھے ہوئے ہیں یا ان پڑھ ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، اللہ تو تمہارا کام ہے اطاعت کرنی۔ والدین نمازی ہیں پھر بھی اطاعت کرو، والدین بے نماز ہے پھر بھی اطاعت کرو، والدین پڑھے ہوئے ہیں پھر بھی تابع داری کرو، والدین انپڑھ ہیں پھر بھی نظریں جھکا کے رکھو۔ بے شک وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا ان دونوں میں سے اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں تو فرمایا خبردار لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اب اف جو ہے نا، اف کیا ہے؟ علماء نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، کہتے ہیں اف اس بات کو کہتے ہیں کہ والدین کوئی فیصلہ سنائیں اور اس فیصلے کو ناپسند کرنا، اس کو کیا کرنا؟ ناپسند کرنا۔ دیکھ لو قرآن پاک یہ کتنا نازک مقام ہے، ایک ہے فیصلہ مان کر ان کا فیصلہ ان کے سامنے رد کرنا، یہ اور بات ہے، فرمایا دل میں، زبان سے نہیں، دل میں اس فیصلے کو قبول نہ کرنا، اس فیصلے کو برا سمجھنا، رد کرنا دل میں، اللہ فرماتا ہے اس کو کہتے ہیں اف۔ اور رب کا حکم یہ ہے کہ والدین کے فیصلے کے سامنے اف بھی کرنا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا پڑھ گیا 4 جماعتیں، وہ گلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ابے کی پتہ ہے، امن کی پتہ ہے، انہوں کی پتہ ہے، پتہ تے میں نے اے جو پہ گل کر دے، اے گل بدے میں کرنے والی۔ اللہ پاک کی قسم جو بندہ بیٹا گلی میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، اس پر نہ خدا راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہے۔
پیروں کے پاس جاتے ہو, ولیوں کے پاس جاتے ہو, جایا کرو. اللہ کی قسم وظیفے پوچھتے ہو نا, گھر میں رزق میں برکت نہیں ہوتی, میرا رزق بند ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا وظیفہ میں بتاتا ہوں, سبحان اللہ, رزق میں کمی سبحان نہیں آئے اللہ, اور عمر بھی لمبی ہوگی. بے شک, دلی نہیں زور سے کو سبحان. سبحان اللہ, اب حضور سے بڑا تو پیر کوئی نہیں. بے شک, اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, مشکات شریف کی حدیث ہے, یہ وظیفہ حضور نے بتایا ہے. حضور نے فرمایا یہ وظیفہ جو بندہ کرے نا, 2 فائدے ہیں, رزق میں کمی نہیں آئے گی اور عمر لمبی ہوگی. ماشاءاللہ. عمر لمبی ہوگی, رزق میں کمی نہیں آئے گی. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ماں باپ کی تابعداری کرتا ہوں. سبحان اللہ, کتنے سادے لفظ ہیں. آج مولوی صاحب بات کریں تو گھما پھرا کے بات کرتے ہیں, بات سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, لیکن میرے آقا کی بات سیدھی سادی بات ہوتی ہے, دل پہ جا کر اثر کرتی ہے. نہ اس کے اندر بل ہوتا ہے, نہ خم ہوتا ہے, نہ مثال ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رزق کے اندر کشادگی چاہتی ہو اور عمر جو ہے وہ وسیع چاہتی ہو تو کملی والے نے فرمایا وظیفہ ایک ہی ہے, باپ کے سامنے نظریں جھکا کے رکھو, باپ کی تابعداری کیا. رزق کے اندر کمی, اس گھر کے اندر رزق کی کمی نہیں آتی. بے شک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی حضور کی حدیث ہے اور مشکات شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا لوگوں جنت بھی تمہارے گھر کے اندر موجود ہے, دوزخ بھی تمہارے گھر کے اندر موجود ہے. یا رسول اللہ جنت بھی گھروں کے اندر, دوزخ بھی گھروں کے اندر. میرے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا لوگوں اور شرق کے رہنے والوں, غرب کے رہنے والوں, شمال و جنوب کے رہنے والوں, کسی نسل سے تعلق رکھتے ہو, پڑھے ہوئے ہو یا نپاڑ ہو, عالم ہو یا مفتی ہو یا فاضل ہو یا قاری ہو یا حافظ ہو یا علامہ ہو, زمیندار ہو, چودھری ہو, لمبردار ہو, ملک ہو, گودردار ہو, راجے خرل عرل جو بھی ہو, حضور نے فرمایا میں عالمگیر رسول بن کے آیا ہوں, میں عالمگیر تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں. جنت بھی اللہ کی تمہارے گھر کے اندر ہے, دوزخ بھی اللہ کی تمہارے گھر کے اندر ہے. حضور نے فرمایا چاہو تو جنت قبول کر لو, چاہو تو گھروں کو جہنم کا گہوارہ بنا لو. یا رسول اللہ ہمارے گھر کے اندر جنت بھی ہے, ہمارے گھر کے اندر دوزخ بھی ہے. فرمایا ہاں تمہارے ماں اور باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے, ماں اور باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرما کر ان کو راضی کر لیا, ماں راضی ہو گئی, باپ راضی ہو گیا. فرمایا پھر تمہیں جنت ملے گی, گھر جنت مل بن جائے گا. فرما کر باپ ناراض ہو گیا, ماں ناراض ہو گئی. حضور نے فرمایا تم گھر کے اندر رہتے ہوئے جہنم میں رہتے ہو. بہت بڑی کوٹھی بنا لے, کار بھی ہو, اے سی لگے ہو, سردیوں کے اندر ہیٹر کمروں کو گرم کرنے والے ہوں, لحاظ بڑے اعلیٰ قسم کے اس کے پاس موجود ہوں, کپڑے بڑے اچھے ہوں, اولاد ہو, پیسے کی ریل پیل ہو. یا رسول اللہ گھر جنت نہیں ہے؟ فرمایا نہیں, اللہ وہ گھر جہنم ہے, وہ جہنم ہے. یا رسول اللہ کیوں جہنم ہے؟ فرمایا باپ ناراض ہے, ماں ناراض ہے, گھر جہنم ہے. اگر باپ راضی ہے, ماں راضی ہے تو فرمایا وہ گھر جہنم نہیں, وہ گھر ہی جنت ہے. وہ گھر سادی جھوپڑی ہے, سادہ سا مکان ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جنت ہے جس گھر کے اندر بیٹے ماں کی قدر کرتے ہیں, بیٹے باپ کی قدر کرتے ہیں, باپ کے سامنے اف نہیں کرتے, باپ کے سامنے نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں. اللہ کی قسم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا, تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کی ماں کو بلاؤ. ماں سے پوچھا حضور نے, تو ماں نے کہا میں تو راضی نہیں, علقمہ سے میں تو نہیں راضی. یا رسول اللہ آپ دنیا میں کہتے ہیں میں حشر والے دن بھی راضی نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا اچھا اتنی ناراض ہے, کیوں ناراض ہے؟ کہا یا رسول اللہ بیوی کی وجہ سے مجھے دھکے دے کے اس نے گھر سے نکالا ہے. نمازیں پڑھتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی مسجد میں جاتا ہے, مرید آپ کا ہے, لیکن میں راضی نہیں ہوں. کملی والے نے فرمایا میری مریدی بھی اس وقت کام نہیں آئے گی. اگر تو راضی نہیں نہ ہوگی تو میری مریدی فائدہ نہیں دے گی, میرے پیچھے پڑی ہوئی نمازی سے بخشوائے گی نہیں. یا رسول اللہ یہ فیصلہ ہے. حضور نے فرمایا فیصلہ ہے. صحابہ سے کہا جاؤ علقمہ کے لیے
والے حکیم بھی ہیں علیم بھی ہیں. ماشاءاللہ. حضور کو پتا تھا کہ ماں سے اگر آپ دعا لینی ہے نا اس کا بھی طریقہ ہے. سبحان اللہ. ہاں ماں کو راضی کرنے کا بھی طریقہ ہے. یہ حضور جانتے تھے, دلوں کے بھید حضور جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. حضور کو پتا تھا ماں راضی کیسی ہوگی. حضور نے علقمہ کی ماں کو یہ نہیں فرمایا علقمہ دے, علقمہ کی ماں دیکھنا میں تیرا نبی ہوں, میں اس کا بھی نبی ہوں, تو بھی میری مرید نہیں, یہ بھی میرا مرید, اب تو راضی ہو جا, میں حکم دیتا ہوں. نانا نانا علقمہ کی ماں رو رہی ہے, یا رسول اللہ بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے گھر سے دکے دے کے نکال دیا. حضور نے فرمایا اگر بات یہ ہے میرے صحابہ جلدی جلدی کرو, لکڑیاں تیار کرو. جب لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں آگ جلا دو. جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے علقمہ کو اٹھا کر آگ میں پھینک دو. اس کا علاج دنیا والے دیکھ لیں. جو ماں باپ کا فرمان ہے, وہ نبی جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے, وہ نبی جس پر پتھر برسائے گئے وہ دعائیں دیتا ہے, وہ نبی جو جانوروں کی تکلیف برداشت نہیں کرتا, وہ نبی جو جانوروں کے ساتھ پیار کرتا ہے, وہ نبی اپنے اس صحابی کو جو نمازیں بھی پیچھے پڑ جائے, جو مرید بھی ہے, اپنے سامنے لکڑیاں جلا کے جانور آگ کے اندر پھینک رہا ہے. دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ میرا نبی یہ ماں باپ کی طرفداری کرنے والا, یہ ماں باپ کی وکالت کرنے والا, یہ ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے. فرمایا جلدی کرو. صحابہ دوڑ کے گئے. جب صحابہ جانے لگے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے, جب ماں بول اٹھی, سبحان اللہ. وہ کہا تھا نا میاں صاحب نے کہ ماواں دے دل نرم گلابو, انت کسے نہیں پایا. حضور کو پتا تھا کہ ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے. حضور نے فرمایا لکڑیاں تیار, صحابہ جانے لگے. ماں بول اٹھی, کہنے لگی یا رسول اللہ علقمہ کو آگ میں پھینکیں گے. حضور نے فرمایا تو اس آگ کی بات کر رہی ہے نا, علقمہ کو تو جہنم کی آگ سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا, نہیں ہوگی. آقا میرا بیٹا جلے گا آگ میں. فرمایا تیری نظروں کے سامنے جلے گا, اس دنیا کے اندر جلے گا. اگر تو راضی نہیں ہوگی تو اس چار میں بھی جلے گا, حشر کے دن بھی جلے گا. جب حضور نے یہ فیصلہ سنایا تو ماں تڑپ اٹھی, کہا یا رسول اللہ صحابہ کو جلدی واپس بلا لے. اللہ. بلائے صحابہ کو. حضور نے فرمایا صحابہ کو کیسے بلاؤں, اس وقت تک نہیں بلاؤں گا جب تک تو راضی نہیں ہو. سبحان اللہ. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تیری رحمت پر قربان جاؤں. آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. اگر میری وجہ سے میرے بیٹے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے میں معاف کرتی ہوں. اللہ کی قسم ماں کے لبوں سے جب یہ لفظ نکلے نا میں معاف کرتی ہوں, تو صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ کھل اٹھا. سبحان اللہ. بھائی حضور کو صحابہ سے پیار بھی تو ہے نا. کھل اٹھا چہرہ کہ میرے صحابی کی نجات ہوگی. حضور نے فرمایا اچھا جلدی جاؤ علقمہ کے سامنے کلمہ پڑھو. اللہ کی قسم صحابہ حضور کی بارگاہ سے علقمہ کی چارپائی کے پاس پہنچے تو علقمہ کی زبان پہ پہلے کلمہ جاری ہو چکا تھا. سبحان اللہ. سبحان. پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ. یہ تعلیم حضور نے دی ہے. کملی والے نے فرمایا لوگوں الجنت تحت الاقدام الامہات, فرمایا تمہاری جنت میں نے عرش اعظم سے اٹھا کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اچھا اللہ. کہتے ہیں نبی کر کیا سکتا ہے, اچھا. تم نبی کے کرنے کی بات کرتے ہو. جنت کہاں ہے مولوی صاحب, کہنے لگے 7 آسمانوں سے اوپر سدرا ہے, سدرا سے اوپر جنت ہے. میں نے کہا میرے حضور فرماتے ہیں وہ جو سدرا سے اوپر جنت ہے نا میں نے لا کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. اچھا اللہ. نبی یہ کر سکتا ہے کہ وہ جنت وہاں سے اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ سکتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. اب جنت کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں اوپر نہیں, تمہیں ماں کے قدموں کی طرف دیکھنا ہوگا. ماں کی تابعداری کرنی ہوگی, ماں کی تابعداری کرنی ہوگی, ماں کی فرمانبرداری کرنی ہوگی, ماں کی قدموں کو بوسے دینا ہوگی. مسجد نبی کے اندر حدیث پڑھانے والے بہت بڑے محدث تھے. ابو اسحاق اسفرانی, بڑے بڑے علماء محدث ان کے شاگرد تھے. تو ایک شاگرد کی نگاہ پڑی نا استاد کی داڑھی پر, تو داڑھی جس طرح موتی چمکتے ہیں نا اس طرح چمک رہی ہے. سبحان اللہ. تو وہ کتاب کی طرف نہیں وہ داڑھی کی طرف دیکھ رہا ہے. تو استاد صاحب نے کہا بیٹا کتاب کی طرف کیوں نہیں دھیان دیتے, اوپر دیکھ رہے ہو. کہنے لگا حضور رات کو میں نے خواب دیکھی ہے, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے نا
वो बड़े खूबसूरत मोतियों की तरह चमक रही थी। मैं उस दाढ़ी की अब जियारत कर रहा हूँ तो फरमान लगे, बेटा तूने जो देखा है सच देखा है, सुभान अल्लाह। लेकिन वो मोती नहीं थे। हुजूर क्या था? फरमा रात मेरी माँ बीमार थी, चारपाई पर थी, तो मैंने उनकी खिदमत कर रहा था, मैंने देखा माँ के कदमों के नीचे ना मट्टी लगी हुई है, तो मैंने माँ के पैरों तले जो मट्टी थी ना वो अपनी दाढ़ी से साफ कर अल्लाह। और रात को जो तूने ख्वाब देखा ना, जो दाढ़ी चमक रही थी, वो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद इसलिए है, उसको दर्जा इसलिए मिला है कि उसके साथ माँ के कदम सुथरे की। सुभान अल्लाह। लोगों अपनी माओ से प्यार करो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बड़ा बंदा पैदा नहीं हुआ जिसके पीछे माँ की दुआ ना हो। हाँ, वली बना है तो माँ की दुआ के साथ, गौस बना है तो माँ की दुआ के साथ, कुतुब बना है तो माँ की दुआ के साथ। मैं साबित कर सकता हूँ, गौसी आजम बना है तो माँ की दुआ के साथ, बाबा फरीद बना है तो माँ की दुआ के साथ, मोइनुद्दीन अजमेरी बना है तो माँ की दुआ के साथ, दीन सियाह बना है तो माँ की दुआ के साथ। और माँ की दुआ का रखा हुआ और माँ की दुआ का पुकारा हुआ जमाने में न वली न गौस न कुतुब न कलंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जवाब रसूल जो इस बात पे होता है, लोग पीरों की खिदमत करते हैं, माँ बाप घर के अंदर रोते रहते हैं, माँ को दुआई की जरूरत होती है, बाप को कमाई की जरूरत होती है, बेटा दरबार पर बैठा हुआ है। मैं कसम उठा के कहता हूँ उस वक्त तक दरबार से भी फैज नहीं मिलेगा, पीर की निगाह भी उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक घर से माँ की दुआ लेकर नहीं निकले। अल्लाह। गौसे आजम निकले थे ना, छोटी सी उम्र थी, 8 साल की उम्र थी, घर से निकले तो निकलते हुए नजरें झुका कहते, अम्मी मैं आपकी दुआ चाहता हूँ, मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं आलिम बन जाऊँ आपकी सोच के मुताबिक। फरमाया बेटा तू आलिम भी बनेगा, तू वली भी बनेगा, अम्मा को वजीफा बता दे। फरमाया बेटा वजीफा ये है कि झूठ नहीं बोल। इतनी नहीं, जरा जोर से कुछ जिनकी 11वीं शरीफ देते हैं ना, जरा उनका वजीफा देखें। फरमाया बेटा वजीफा एक ही है, वली बनेगा, गौस बनेगा, कुतुब बनेगा, बहुत बड़ा मकाम होगा, लेकिन मेरा वजीफा याद रखना, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह की कसम, अभी बगदाद से थोड़ा सा आगे निकले थे मदाइन के जंगलों के वहां पर डाकू आए, हमला किया, तो कहते हैं 70 डाकू आए। आपने फरमाया, कहने लगे तेरे पास भी कुछ है, उन्हें शक ही नहीं गुजर रहा था। आपने फरमाया ये जो मेरी वास्कट है ना, ये जो अबा है, इसके नीचे जो जेब है ना, उसके अंदर 40 दिनार है। सुभान अल्लाह। कहने लगे कहाँ पे? कहा ये जो अबा है, अबा के अंदर जेब है, उसके नीचे सिले हुए हैं 40 दिनार हैं। हैरान हो, कहने लगे हर बंदा छुपा रहा है, तुम्हें खुद बता रहा है, अल्लाह। बता तो सही। अल्लाह की कसम सरदार भी ये बात सुन के आ गया। डाकू 70 है, सरदार खड़ा है, और बेटे तूने ये छुपाए पैसे क्यों नहीं? कहाँ जा रहा है? कहा पढ़ने के लिए। कहाँ? बगदाद। कहा दूसरे मुल्क जा रहा है, तुझे वहां पैसों की भी जरूरत होगी, अगर ये हमने ले लिए तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तूने छुपाए क्यों नहीं? कहा मेरी माँ का वजीफा है। सुभान अल्लाह। आज बैत हम करते हैं, लेकिन पीर वजीफा बताते हैं। कोई ऐसा दुनिया में पीर है जो ये कहता है कि झूठ बोलो? नहीं है। बोलो ना। तो हम पीरों की बैत करके भी झूठ बोलते हैं। कोई पीर ऐसा है जो ये कहता है कि नमाज ना पढ़ो, जो ये कहता है वो तो पीर ही नहीं है। लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते, कितने बंदे आते हैं मस्जिद में। कोई ऐसा पीर है जो कहता है कि हराम खाया करो, हलाल ना खाया करो। ये पीरों के वजीफे हैं ना। लेकिन कोई बंदा भी अपने पीर का वजीफा अगर करता है तो कामयाब होता है, नहीं करता तो नाकाम होता है। पीरी मुरीदी ये है, एक बंदा आया हज़रत बख्तियार काकी के पास। माशाल्लाह। जरा प्यार से पहले सुनो। हाँ। अब वलियों की बात भी सुने ना, लोग अब ताने देते हैं वलियों। मैंने कहा वलियों का तुम्हें पता ही नहीं, वली तरबियत कैसे करते हैं। माशाल्लाह। वली तो एक बात के साथ ना अंदर की दुनिया धो के रख देते हैं। हाँ, वो डिग्रियां, वो बड़े बड़े कॉलेज, वो यूनिवर्सिटियां उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां तक अल्लाह का वली निगाह करके पहुंचाता है। बख्तियार काकी के पास आया, कहने लगा बड़ा बिगड़ा हुआ बंदा हूँ, बड़ा बिगड़ा हुआ हूँ, सुबह शाम गुनाह करता हूँ, सारे ऐप पाए जाते हैं। बाबा
मुरीद होने को तेरा दिल करता है, लेकिन वजीफा एक बताना। अब अगर तू मुझे कहे ना कि नमाज भी पढ़ा कर, रोजे भी रखा कर, आज भी किया कर, 5 नमाजें हैं दिन के अंदर, और फिर नवाफिल भी हैं, अशराफ के, चाश्त के, अवाबीन के, ये सारे के सारे नवाफिल हैं, जुमा है, फिर जनाब रमजान शरीफ है, फिर रोजे हैं, फिर जनाब सच बोलना है, फिर ये काम करना है, वो काम करना है, तहज्जुद पढ़ना है, ये सारे वजीफे बताएगा ना। बाबा मुझसे नहीं होता, मैं बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान हूँ, बात एक करनी है, मैं मुरीद हो जाता हूँ, एक वजीफा बता तो कबूल है, वो पूरी जिंदगी नहीं भुलाऊंगा। तो वली की निगाह पे कुर्बान जाऊं। अगर होते ना मौलवी साहब मेरे जैसे या कोई और मौलवी साहब होते, तो बंदा आता, वो कहता मौलवी साहब गल एक दसो, ए सारी जी किताब पूरी पढ़ते हो ना, ये मेरे को याद रहे, एक गल दसो। मैं आखना, मैं आखना तू केड़ा बंदा आ गया, वो तेरे मैं और कुछ भी ना दसा, एक गल दसा, ए सारी चीज़ां मनीगे तो बंदा मुसलमान होता है, तो निजे हो जाता है। यही गल करनी है। लेकिन सदके जाऊँ, हज़रत बख्तियार काफ़ी फरमाने लगे आप मुरीद हो जा, हाथ में हाथ दे, वजीफा एक ही बताऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। आया बात एक ही करूंगा, तेरी मेरी गल हो गई, उस बैत की थी कर रहा, उसका क्या दसो वजीफा। आपने फरमाया कुछ भी ना करी, वुजू ना टूटने दे। तेरा वुजू, तू वुजू तरोड़ बैठो तो बैठ टूट जाए, वुजू विच रहना बस, और कुछ भी नहीं तेना दा। बंदा बड़ा हैरान कहने लगा गल चंगी है भाई, इको वजीफा है ते और काम ही कोई नहीं। ते जदों वैद हो गया ना तो बा वुजू फिर सोचा हुण वुजू कर लवां, वुजू टुटण नहीं देना। ते जे फिर वुजू कीता, एक बारी कीता, थोड़ा जिहा शक पिया, फिर दोबारा कर लिया, ते होया ना शराबी बंदा सी, तो आ गया वो यार आ शराब पी हुई, अख लगा कि वुजू टूट जाए, ये काम नहीं कर। दिल कीता ऐ जांदा पे मैं 5-7 गाला कड्ढा, ये बंदे दा गुजारा नहीं होंदा, गाल तो बगैर मेरा गुजारा ही नहीं होंदा। मेरा एक यार हुआ था, मेरा नाश्ता ही गाला नाल होंदा, मतलब इहो ਜਿਹੇ बंदे होंदे ने। ते ओ मैं ओदा दिल कीता गाल कड्ढा, तो फिर ख्याल आया ना वुजू टूट जाना। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते 40 दिन तक जुबान ही पड़ी रहती है, गाल नहीं कढ़नी। ते मैं शराब भी नहीं पीनी, गाल भी नहीं कढ़नी, ते मैं बुरा काम भी नहीं करना, वो वुजू टूट जाना। वो जिस टाइम सारियों सोचा ना, आखन लगा ना शराब पीनी है, ना बुरा काम करना है, ना जनाब मैं फलानी जगह से जाना है, ना फलानी जगह से जाना है, तो जुबान भी बात रखनी। तो वो तो वही अजान मसीती आखन लग पे आगे रहना ही वुजू बेचे, तो मसीती चलो नमाज ही पढ़, नमाज पढ़न गया ना, सिर रखे ना सजदे च, इतनी चस आई ना, इतना लुत्फ आया, जिस हर चीज तो गुनाह तो किनारा कर लवे तो फिर करे सजदा, अल्लाह दी बारगाह सिर सजदे च रखे। अल्लाह दी कसम बाकी नमाज़ें सिर चुक लिया, नमाजियां नमाजी पढ़ के भी टुर गए, वो सजे रखे। और बाबा तू तो वादा करके आए काम इको करना है, वो सजा हुई छड़ दे। नाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्द नाम के मारे हुए क्या देते हैं, हमको बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। वे अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जरा प्यार से मेरे साथ कह लो कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, वे अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। बाबे फरीद दी गल ही, गौस पाक दी गल ही, हुण गल खत्म हो गई है। मैं नजरा दसना, जे गौस पाक दी मां वजीफा दसे ते वजीफा नहीं भुलदा, बाबा फरीद दी मां वजीफा दसे ते वजीफा नहीं भुलदा, बायजीद बुस्तामी दी मां वजीफा दसे ते वजीफा नहीं भुलदा। मैं कह नजरा दसना, मदीने शरीफ दे अंदर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मदीने शरीफ दे अंदर वो भी पुत्र रहन ना, जिन्हां दे कपड़े सीन वास्ते जिब्राइल आ जाता है, सुभान अल्लाह, जिन्हां दे झूले झुलाण वास्ते जिब्रील आ जाता है, जिन्हां दे दरवाजे ते कदी
قیدی بن کے آؤندے کدی مسکین بن کے آؤندے وہ گھر ہوے جس گھر دے اندر ہر وقت قرآن پڑھیا جاندا ہے وہ گھر ہوے جدوں ماں چکی پیس دی ہے تے لباں تے قرآن ہے جنہاں نوں لوڑیاں قرآن دیاں دتیاں جاندیاں نے تے تیرا پتر صبح اٹھے چھوٹا جہا بیٹا ماں نوں بڑا پیار آندا ہے انہیں انگریزی سکول دے اندر جانا ہے کھانا دے واسطے تیار کیتا جاندا ہے بیٹے نے کالج جانا ہے ماں بڑے کھانے تیار کر دیے کپڑے وہ پریس کر دیے میں صدقے جاواں اس واسطے بیٹے نے امتحان دینا ہے انہیں بڑے بڑے امتحان واسطے دی تیاری ماں کر دیے وہ پہلی کلاس تو شروع کر دیے بیٹا پھر کالج دے اندر جاندا ہے پھر یونیورسٹی دے اندر جاندا ہے پھر بڑے اعلیٰ عہدے تے پہنچ جاندا ہے ماں نے وہ دی تربیت کی دی ہے انہوں ماں گود دے اندر لیتی ہے قرآن دیاں لوڑیاں تیرا بیٹا کھیلن واسطے نکلے تے کسے سٹیڈیم دے اندر جائے گا اے بچے جدوں کھیلن واسطے نکلتے نے تے نبی دے سینے ہوتے کھیلتے نے تیرا بیٹا سواری کرے موٹر سائیکل ہوتے گڈی ہوتے اچھی گھڑ سواری کرے لیکن صدقے جاواں جدوں انہاں دی سواری آندی ہے اے نبی دے کندھیاں تے سوار آندے نے رسول اللہ دی زلفاں نوں مہارا بنا لیندے نے حضرت عمر ویکھدے نے کہندے نے اے حسین تیری سواری بڑی بے مثال ہے حضور فرماتے ہیں عمر سواری بے مثال صرف نہیں سوار بھی بڑا بے مثال ہے کہ وہ بچے نے ماں نے کون دے اندر لے پترا میں تیروں تیار بھی کرنی ہے نا تیرا بھی امتحان ہوئے گا امی جان میرا تیرے نانا جان دنیا کے موجود اس وقت نہیں ہوتے بیٹا یاد رکھنا امتحان کربلا دے کبیاں کی ہوئے گا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہوتے تیری ننی سکینہ رو رہی ہوئے گی اس وقت تیرے سامنے علی اکبر دا 18 سال دا لاشا خاک دے اندر تڑپ رہا ہوئے گا تیرے ویر پار دے بازو کٹ گئے ہون گے اور محمد دے لاشا دے کوڑے دوڑ رہے ہون گے بیٹا تینوں اس امتحان واسطے تیار بھی کرنی ہے تو آخری بار جدوں سواری تے سوار ہونا ہے ظلم دے تیر آنے نے تو زمین تے گرنا ہے بیٹا تیری زبان تے یہی وظیفہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اس آخری سجدے واسطے تینوں بھی تیار کرنی ہے امی سجدہ بڑا قیمتی ہے فرما بیٹا تیرا سجدہ ہوئے جدے نانے دا دین بچ جائے گا جدے نانے دی شریعت بچ جائے گی تیرا بیٹا سجدیاں تے نمازاں دا محافظ بن جائے گا تے قرآن دا محافظ بن جائے گا تے شریعت دا محافظ بن جائے گا فرمایا تیریاں تسبیحاں دے اندر او جذبہ او زور تے شوق تے طاقت ہوے گی قیامت تک اس سجدے دے بدلے صوفی تے کلندر تے ولی تے غوث دی افضال قدم پیدا ہوتے رہن دے بیٹا تیرا خون زمین تے گرے گا تیرے خون دے اندر ایسی چمک پیدا ہوئے گی کہ قیامت تک خانقاہاں بھی آباد رہن دیاں مدرسے تے مسجداں دے منبر بھی چمکدے دمکدے رہن دے فرمایا تلاوتاں بھی ہوندیاں رہن دیاں دنیا دے اندر نعرے بھی لگدے رہن دے بیٹا سجدہ بھی کرنا ہے خون بھی گرنا ہے تیری گردن بھی کٹ جانی ہے لیکن تیری ماں تینوں پہ وصیت کر دی ہے بیٹا میرے تو دل لاج رکھنی ہے یہ دے اندر فرق نہ آوے بیٹا جدوں تو امتحان دینے گا تیرے نانا کپڑے نوں چوٹ کے کربلا دے اندر نظارہ ویکھنا ہوندے نانا جان دے نال 1.25 لاکھ نبیاں دیاں روحاں تھلے چوری میری ہوئے گی تیری ماں بطور دی چوری ہوئے گی اللہ دی قسم امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے سن جدو میرے بابا گھوڑے تو گرے نا تے ایک سفید رنگ دی چادر تھلے ظاہر ہوئی جدو چادر ظاہر ہوئی وچوں آواز آئی بیٹا تینوں چوٹ تے نہیں نہ لگی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز آئی آ جاوے میرا پردیسی بیٹا میں چک لواں وچ جھولی شالا جاون اے دوزخ سارے شالا جاون اے دوزخ سارے
اے دوزخ سارے جڑے آلے محمد نو گالاں کردے نے شالا جاون اے دوزخ سارے نہ لاش مٹی بڑا عزیز ہے ماسٹر ارشد تے بڑا پیار کرنے والا ہے انہاں دا سارا کار میری دعا اللہ پاک جڑا میں ذکر کیتا ہے صدقے انہاں دی امی جان نو انہاں دی بخشش فرمائے آمین اللہ ان کی درجات بلند فرمائے آمین انہاں صبر عطا فرمائے آمین جتنے تسی بیٹھے ہو میری سب واسطے دعا ہے اللہ جتنے اسی موجود ہیں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب دے والدین کو بخشش عطا آمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام حضرات فصل الفاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے استاد محترم سنت کا
جو آپ نے پڑھا ہے سارے حضرات میرا قبول اور میں نے سب کی طرف سے قبول کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے مولا کریم، آج کی اس پاک محفل کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس محفل کے لیے جو بندوبست کیا گیا، جو میرے مولا اس محفل کے اندر سارے ثواب کے لیے اشیاء پیش کی گئی، میرے مولا قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، ان کی آل پاک کا، ان کے اصحاب کا، میرے مولا اولیاء امت کا ذکر ہوا، اہل بیت رسول اور نواز رسول کا ذکر ہوا۔ اے پاک پروردگار، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک آیت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ یا اللہ، اس کا جتنا ثواب تو نے ہمیں عطا فرمایا، بیٹھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا، ختم پاک کا جو غیر صاحب نے پڑھا ہے، جو اس کے علاوہ گھر کے اندر ذکر و اذکار ہوئے ہیں، تسبیحات پڑھی گئی ہیں، نماز جنازہ سے لے کر اب تک جتنی مرتبہ فاتحہ شریف پڑھی گئی ہے، میرے مولا جن جن لوگوں نے سارے ثواب اس محفل کی نیت سے کیا ہے، جتنا ثواب تم نے ہمیں عطا فرمایا، ہم حضور کو نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان کی روح پاک تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے پاک پروردگار، حضور کے وسیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء، تمام مرسلین، ان کی ارواح طیبات اور حضور کے والدین کریمین، حضور کے اجداد اطہار سیدنا آدم علیہ السلام تک میرے مولا سب کی ارواح مبارکہ کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی بیٹیاں، بیٹے، نواسی خاندان، نانک دادک، سب اہل ایمان، بالخصوص پائتر پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطرت زہرا، اولاد علی، آل نبی، میرے مولا سب کی ارواح طیبات کی نظر کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، میرے مولا ان کی ارواح پاک تک اس کے ثواب پہنچا دیں۔ حضور کے تمام صحابہ کے بعد علیہ رضوان، بالخصوص خلفائے راشدین، اشرف مبشرین، مہاجرین وانصار، تابعین، تبع تابعین، تمام شہداء، شہدائے بدر، احد، حنین، کربلا، میرے مولا ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تابعیات، تبع تابعیات، میرے مولا مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام اکابرین امت، صالحین امت، میرے مولا حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، شیخ سہروردی، میرے مولا سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ میں نے جتنے نبیوں کے، رسولوں کے، اہل بیت اطہار کے، پائتر پاک کے، ائمہ طاہرین کے، میرے مولا اسماء تیری بارگاہ کے اندر پیش کیے، پاک اسماء کے صدقے جو کچھ پڑھا ہے، جو کوئی ورد و وظائف ہیں، ان کا جتنا ثواب تو نے ہمیں عطا فرمایا، بالخصوص اس کا ثواب میرے مولا ماسٹر محمد ارشد اور گلزار کی والدہ مرحومہ کی روح کو احسان کرتے ہیں، میرے مولا اس کا ثواب ان کی روح تک پہنچا دے۔ یا اللہ، اس تلاوت کے صدقے، اس ذکر کے صدقے ان کے میرے مولا گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، قبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے، میرے مولا قبر کو کشادگی عطا فرما دے۔ یا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک کی تلاوت کے صدقے ان کی قبر کو پرنور بنا دے۔ یا اللہ، ان کی قبر کی منظر آسان فرما دے۔ جتنے آباب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما کر ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ جس قبرستان میں دفن کیا گیا، ان کے اڑوس پڑوس جتنے مدفون ہیں، میرے مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب کی آل کا صدقہ ان کی والدہ کو قیامت کے دن خاتون جنت کے کنیزوں کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم جتنے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے پیار کرنے والے ہیں، قبر کے اندر، حشر کے اندر، میرے مولا ذلت و رسوائی سے ہمیں بچانا۔ یا اللہ، جتنے تیری بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے والدین کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو جو ماں باپ کے باغی ہیں، انہیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، ماں باپ کی گستاخی سے، ماں باپ کی بے ادبی سے، ماں باپ کی بغاوت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، اگر کسی کے والدین ناراض ہو چکے ہیں
تو والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، والدین سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی اتباع عطا فرما، دین سے وابستگی اور محبت عطا فرما، مسجد سے پیار عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور ستھرا فرما دے یا اللہ، آپس میں محبت اور اتفاق اتحاد عطا فرما، سینوں سے کینہ اور بغض دور فرما یا اللہ، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں کے اندر امتی بنا یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچا، ہر قسم کے حادثات سے بچا خدایا، بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.